صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سیرہ سیریز کے الحمدللہ آج ہم دوسرے فیز میں داخل ہو چکے ہیں اور ہم شروع کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 40 سال کے قریب ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی بہت زیادہ محبوب ہو گئی. آپ زیادہ تر وقت تنہائی میں گزارتے تھے اور اس کے لیے آپ مکہ سے تقریباً 2 میل کے فاصلے پہ غار ہرا میں تشریف لے جاتے. یہ ایک مختصر سا غار ہے جس کی لمبائی 4 گز اور چوڑائی صرف 1.25 گز ہے. تو آپ اس میں تشریف فرما ہوتے اور اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے، اللہ کی یاد میں مشغول رہتے. اور بعض اوقات حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی آپ کے ساتھ تشریف لے جاتی. وہ قریب ہی کہیں تشریف فرما رہتی. آپ اپنے لیے پانی اور ستو لے جاتے اور وہاں پہ پورا رمضان بھی قیام فرماتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنہائی کی بھی ایک تدبیر تھی. کوئی بھی چیز اللہ کی تدبیر سے خالی نہیں، کیونکہ آپ کو ایک بار عظیم ملنے والا تھا، ایک عظیم ذمہ داری، ایک عظیم انقلاب کی ذمہ داری جس نے تاریخ کا رخ بدل دینا تھا. آپ اس کے لیے اپنے آپ کو، اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بڑے انقلاب کے لیے تیار کر رہا تھا. ظاہری طور پہ آپ کو روحانی دنیا کے قریب کرتا جا رہا تھا، باطنی طور پہ نہیں. باطنی طور پہ تو میں اس پہ لمبی بات ہو جائے گی. ظاہری حیات میں، بشری حیات میں اللہ رب العزت آپ کو روحانی دنیا کے قریب کر رہا تھا. تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات مبارکہ کا ایک گوشہ، ایک لمحہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنہائی بھی اللہ کی تدبیر کے مطابق تھی، چونکہ آپ کو بار عظیم کے لیے تیار کیا جا رہا تھا، آپ کو عظیم انقلاب برپا کرنے کے لیے تیار کیا جا رہا تھا. اس لیے آپ کچھ وقت کے لیے گوشہ نشین ہو گئے. اور ہمارے لیے اس میں سبق یہ، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک گوشہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. ہمارے لیے اس میں لیسن میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہے کہ اگر ہم بھی روحانی دنیا کے ساتھ کنیکٹ ہونا چاہتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو ظاہری طور پہ، بشری طور پہ روحانی دنیا کے ساتھ کنیکٹ ہوئے، اللہ کے پیغام کے ساتھ کنیکٹ ہوئے. ہم بھی اگر اللہ کے پیغام کے ساتھ، اللہ کے نور کے ساتھ، اللہ کی انوار و تجلیات کے ساتھ کنیکٹ ہونا چاہتے ہیں تو ہم بھی کچھ وقت اللہ کے ساتھ تنہائی میں گزارا کریں. تو آپ کی عمر مبارک جب 40 برس ہوئی تو آپ پہ زندگی کے افق سے آثار نبوت نمودار ہونا شروع ہو گئے اور وحی کی ابتدا سچے خوابوں سے ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی خواب دیکھتے وہ صبح بالکل سچ ہو جاتا. یہ عرصہ تقریباً 6 ماہ پہ محیط تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدت نبوت کا یہ تقریباً 46واں حصہ تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدت نبوت 23 سال بنتی ہے. اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 برس ہوئی تو اللہ رب العزت نے جبرائیل امی کو وحی دے کر بھیجا. اس وقت بھی آپ غار ہرا میں تشریف فرما تھے اور یہ رمضان المبارک کی 21 تاریخ تھی. کچھ روایات میں 17 بھی ہے، مگر 21 تاریخ اگر ہم نزول قرآن کی طاق راتوں میں چونکہ نزول قرآن ہوا تو اس چیز کو مد نظر رکھیں تو یہ ایک روایت کے مطابق اس 21 رمضان المبارک تھی اور 610 عیسوی تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے سرفراز کیے جانے کا واقعہ حضرت عائشہ صدیقہ کچھ اس طرح سے بیان کرتی ہیں کہ میں ان کے ایز اٹ از الفاظ نہیں دہرا سکتی، تھوڑے سمجھ بچوں کو آنے مشکل ہو جائیں گے، تو ان واقعے کی تفصیلات اور مفہوم عرض کر دیتی ہیں. آپ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ یہ انوار الہیہ کا ایک ایسا شعلہ تھا جس سے تاریکیاں اور اندھیرے چھٹ گئے، اور فرماتی ہیں کہ اس سے تاریخ کی کایا ہی پلٹ گئی، تاریخ کا رخ بدل گیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا اچھے خوابوں سے ہوئی. آپ جو بھی خواب دیکھتے وہ سچ ہو جاتا
اور پھر آپ غار حرا میں تشریف لے جاتے، آپ کو تنہائی محبوب ہو گئی تھی، آپ اپنے ساتھ توشہ یعنی کھانے پینے کی چیزیں بھی لے جاتے، جب توشہ ختم ہوتا تو واپس آتے، توشہ لے جاتے، اتنے ہی دنوں کا اور توشہ لے جاتے، وہیں غار حرا میں تشریف فرما ہوتے، یہاں تک کہ جبرائیل امی وہی لے کے آئے، اور اس وقت آپ غار حرا میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پاس غار میں فرشتہ آیا اور اس نے مجھے کہا اقرا یعنی پڑھو، تو میں نے کہا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں، ما انا بیکاری کا مطلب میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ پھر فرشتے نے مجھے دبوچا، خوب دبایا، اور مجھے ایسے لگا کہ میری قوت نچوڑ دی، اور پھر چھوڑ دیا، اور پھر کہا کہ پڑھو اقرا، میں نے کہا میں پڑھنے والا نہیں ہوں، ما انا بیکاری۔ پھر فرشتے نے مجھے پکڑا اور دبایا اور پھر چھوڑ دیا اور پھر کہا کہ اقرا پڑھو، اور جب فرشتے نے مجھے تیسری دفعہ کہا کہ اسی طرح دبوچا اور دبایا اور پھر چھوڑ دیا، اور تیسری دفعہ مجھے کہا اقرا باسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھنا شروع کر دیا، یعنی آپ خود اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی اہل زبان ہو، کسی کی زبان اردو ہو یا کسی کی زبان پنجابی ہو، اور اسی کی زبان میں اسے کوئی کہے کہ میرے پیچھے پیچھے پڑھو، تو کیا یہ ممکن نہیں ہے؟ چاہے کوئی پڑھا لکھا نہ بھی ہو۔ تو ما انا بیکاری کا مطلب یہاں پہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں کی بجائے اگر ہم یہ کریں کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمان کے علاوہ کوئی اگر کوئی پیغام لے کے جاتے تو آپ پڑھنے والے نہیں تھے، اور چونکہ جب جبرائیل امی نے یہ فرمایا کہ اقرا باسم ربک الذی خلق، اس کے نام سے، اس پروردگار کے نام سے پڑھیں جس نے پیدا کیا، تو پھر آپ نے پڑھنا شروع کر دیا۔ تو یہ ایک چھوٹا سا فرق ہے، میں چاہتی تھی کہ میں اپنے ویورز کو یہ تھوڑا سا ڈیفرنس بتاؤں کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں اور میں پڑھنے والا نہیں ہوں، اس میں ہیلا ڈیفرنس ہے۔ ان آیات کے نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل دھک دھک کر رہا تھا، آپ واپس تشریف لائے، سارا واقعہ حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا کو بتایا اور فرمایا کہ مجھے چادر اوڑھا دو، مجھے چادر اوڑھا دو۔ حضرت خدیجہ نے آپ کو چادر اوڑھا دی، تو کچھ عرصے بعد آپ کی طبیعت سنبھلی تو آپ نے فرمایا کہ خدیجہ مجھے تو اپنی جان کا ڈر لگتا ہے۔ حضرت خدیجہ نے فرمایا کہ بخدا اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، تہی دستوں کا بندوبست کرتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، درماندوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ آپ کو اپنے چچا کے بیٹے ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی۔ ورقہ بن نوفل عیسائی ہو گئے تھے اور اب وہ بہت بوڑھے اور نابینا ہو گئے تھے، وہ حسب توفیق انجیل لکھتے تھے، اور حضرت خدیجہ نے سارا معاملہ ورقہ بن نوفل کو بتایا۔ حضرت خدیجہ نے کہا کہ بھائی جان اپنے بھتیجے کی بات سنیے، تو اس پہ ورقہ نے کہا کہ بھتیجے تم کیا دیکھتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا بیان کر دیا۔ تو اس وقت ورقہ نے کہا یہ تو وہی ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا گیا تھا، کاش کہ میں اس وقت توانا ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو باہر نکال دے گی۔ تو آپ نے فرمایا کیا میری قوم مجھے نکال بھی دے گی؟ ورقہ بن نوفل نے کہا ہاں، جو بھی کوئی آج تک آپ جیسا پیغام لے کے آیا ہے اس کی مخالفت کی گئی ہے۔ اور ورقہ بن نوفل نے کہا کہ کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا تو میں آپ کی زبردست مدد کرتا۔ اس کے بعد ورقہ بن نوفل کچھ عرصے کے بعد وفات پا گئے تھے۔ تو یہ تو آپ کی وحی کی ابتدا کا واقعہ تھا۔ آج کے لیکچر کے کویسچنز میں شیئر کر دیتی ہوں۔ کویسچن نمبر 1 ہے غار حرا مکہ سے کتنے فاصلے پر ہے؟ نمبر 2 غار حرا کی لمبائی اور چوڑائی بیان کریں۔ نمبر 3 وحی کا آغاز کیسے ہوا؟ نمبر 4 سچے خوابوں کا سلسلہ کتنا عرصہ تک جاری رہا؟ نمبر 5 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی کب نازل ہوئی؟ نمبر 6 پہلی وحی کا پہلا لفظ بتائیے۔ نمبر 7 پہلی وحی کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا؟ نمبر 8 پہلی وحی کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو کہاں لے گئیں؟
نمبر 9، ورقہ بن نوفل کون تھے؟ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما